آج اللہ کے کرم سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ اس سفر کا شرف بخشا، اور اللہ کرے ہم سب کا یہ سفر جو ہے اسی قرآن کے ساتھ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمارے لیے یادگار بن جائے، نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ آخری زندگی کے لیے بھی یہ یادگار لمحے بن جائے ہمارے لیے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے یہ ہے کہ قرآن مجید کس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا؟ تو یہ قرآن مجید جو ہے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، نصیحت، یاد دہانی کے لیے آیا۔ قرآن کیا ہے؟ ایک فرقان ہے، یہ حق و باطل سے فرق کرتا ہے، اور برہان ہے، واضح دلیل ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ سچ ہے، سراسر حق ہے، سچائی اور نور ہے، روشنی ہے، شفا ہے، کریم ہے، عظیم ہے، ذکر مبارکن ہے۔ اس کے اتارنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، جس پر اتری وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ایک معلومات کی کتاب نہیں، یا کسی ایک خاص مضمون کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کتاب جو ہے کسی انسان یا کسی جن نے اس کو لکھا ہے۔ یہ سب خالق رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہے، یہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، اور یہ روح کی غذا ہے۔ دیکھیں، جیسے غذا کھانا ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، اس کے کھانے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک تو ہمیں نیوٹریشنز ملتی ہیں، لذت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کتاب ہے ہماری روح کی غذا ہے۔ اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، لذت پاتی ہے اور سرور پاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کتاب کوئی تاریخ کی کتاب یا قانون کی کتاب یا فضائل و برکات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو احسن الحدیث ہے، جو سب کے سب علوم کا مجموعہ ہے۔ یعنی اس کے اندر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں اللہ نے علم نہ دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، ترجمہ ہے، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا ذکر ہے، اس میں سب کا علم سمو دیا گیا ہے۔ تو علم حاصل جو ہے سب سے پہلے بات ہی علم سے شروع ہو رہی ہے، کہ علم حاصل کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرے، کیونکہ اس پہ تمام جو پیچھے آ چکے لوگ ہیں ان کا ذکر اور آگے آنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ سب کچھ پتا چلا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس کی کتاب ہے اور کس لیے آیا، پھر دوسرا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کیوں پڑھیں؟ جب بار بار کہتے ہیں نا قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں، تو اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ذرا سم اپ کر لیتے ہیں۔ قرآن کیوں پڑھیں؟ ہماری سوچ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتی ہے؟ بیدار ہو جاتی ہے، ہمارے دل جاگ اٹھتے ہیں، عبرت کی نگاہ پیدا ہوتی ہے، ہمارا دل زندہ ہو جاتا ہے، ذہن کھل جاتا ہے، ہماری زندگی کو ایک مقصد حیات مل جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ مقصد کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسانوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کہاں سے پتا چلے گا؟
اس کے لیے ہمارا جو بکلٹ ہمارے ساتھ اللہ نے دی ہے، جیسے ہر گیجٹ کی بکلٹ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بکلٹ بھیجی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، جس کو پڑھنے سے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہمیں اپنے خالق کا تعارف بھی دیتی ہے، یعنی اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب ہے کیسا، کتنا وہ رحمان الرحیم ہے، کتنا وہ غفور الرحیم ہے، کتنا وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور رویہ پھر کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہم سے جو تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور ہمارا یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے، اللہ سے بات کا طریقہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت، دیکھیں صرف محبت نہیں پیدا ہوتی، ایسی محبت اللہ سے لگ جاتی ہے کہ دل تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ یہی تقوی اور خوف تمام ہمارے جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کا، ان کو صحیح سمت لے کے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر میری لفظ یوز کیا ہے خوف، تو کیا خوف ایسا خوف کہ ہم اللہ سے ڈر کے بھاگ جائیں؟ کیا ایسا خوف کہ ہمیں اللہ سے بہت زیادہ خوف آنا شروع ہو جائے، ہم کانپنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی نہ جائیں؟ نہیں، ایسا خوف جس سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور تکبر ٹوٹ جائے، یعنی انسان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے، وہ عاجزی اور انکساری اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو جنت کا شوق لگ جائے، اور جہنم سے یہ خوف دلاتی ہے کتاب۔ ہماری جو زندگی ہے اس کو آخرت اورینٹڈ بناتی ہے یہ کتاب۔ یہ دنیا سے آگے بلند مقام کی سوچ دلاتی ہے کہ ہمارا سوچنے کا جو کام ہے وہ کیا ہے، اس دنیا سے آگے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، اس نے فنا اور ختم ہو جانا ہے، اور وہ بلند مقام کون سا ہے؟ وہ ہے جنت والا مقام۔ تو اس بلند مقام کے سوچنے کے قابل بنا دیتی ہے یہ انسان کو، جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے کسی اور کی نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں اور ہماری جو نیت ہے وہ ٹوٹل اللہ کے لیے ہو جائے۔ جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، سنا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لینا ہے، کہ ہم یہ کتاب صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے، اسے جنت کے حصول کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک لمحے کو جو ہمارا گزر رہا ہے، ہمارا ایک ایک منٹ سیکنڈ قیمتی ہے، اس کو ہم نے قیمتی جاننا ہے۔ اور پھر جانتے ہوئے جب ہم نے اس کو یہ مان لیا کہ یہ قیمتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور ہم کسی کے مجبور کرنے پر یا کسی کے کہنے کے اوپر کہ تم نے بھئی یہاں پر اس محفل میں ضرور بیٹھنا، اس وجہ سے نہیں آئے۔ ہم نے کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، ہم اپنی رضا سے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خالص کر لینا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا، اور اگر اللہ ہی راضی نہ ہوا تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، پھر ہم خاسرون میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے یہاں پر کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، اور اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ دعا پہلے کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی ہمیں وہ کچھ دکھا دے جو ہماری ضرورت ہے، جس کو دیکھنا، وہ ہمیں وہ کچھ سمجھا دے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان دلا دے جس پر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف ہمارا رخ موڑ دے جن کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اجاگر کر دے جو واقعی ہی اصل چیزیں ہیں، اور ہر غیر ضروری چیز سے ہم رک جائیں، باز آ جائیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ایک گول یا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، ایک معیار رکھتے ہیں، تاکہ ہم پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اپنے آپ کو
جج کر سکیں، ہم اپنا یعنی ہم اپنی خود احتسابی کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا بدلاؤ آیا. کیا ہم جب پہلے دن جیسے ہم آج یہاں پر اپنے قرآن پاک کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سامنے، تو آج کے دن جو ہمارے اندر ہے اور اس کے بعد جب ہم نے 30 پارے پورے انشاءاللہ کرنے ہیں، تو اس کے دوران ہمارے اندر کیا چیز ہے جو بدلی ہے. کوئی نہ کوئی تو بدلاؤ آیا ہوگا انشاءاللہ، اور کوئی نہ کوئی بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ. تو ہم نے خود احتسابی کرتے رہنا ہے، اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، تاکہ ہم اپنی چیزوں کو درست طریقے کی طرف ڈال سکے. اور ہم نے اس سے کیا کرنا ہے کہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہم نے کیا اس سے اچیو کیا ہے. اور اس اچیومنٹ کو میں ایک لفظ کے اندر بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم نے اپنا گول، اپنا ٹارگٹ کیا سیٹ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوا ہے. جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ کتاب کیا دیتی ہے، انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے. کیسا خوف؟ جو انسان کو عاجز بنا دیتا ہے. کیسا خوف؟ جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. کیسا خوف؟ جو انسان کا تکبر توڑ دیتا ہے. کیسا خوف؟ جس سے انسان کو اللہ کی محبت جو ہے وہ مل جاتی ہے. کیسا خوف؟ جو انسان کے اندر انسان کو آخرت اورینٹڈ بنا دیتا ہے، نہ کہ وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بنے. تو یہ تقوی ہم نے اپنے اندر لے کے آنا ہے کہ کیا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو شعور، تاکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور شعور جو ہے وہ زندہ ہو جائے. ہماری زندگی جو ہے اللہ کے مطابق ڈھلنے لگے. تو واقعی ہم نے اس کتاب کا حق ادا کر دیا. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، یعنی تقوی پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، شعور ہمارا زندہ ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگیاں اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے لگ جاتی ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے. ہم نے تقوی کی طرف قدم اٹھا لیا ہے، اور ہم جب اس کتاب کے ساتھ جڑے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کو سمیٹنے کا موقع دیا ہے. تو یہ چیز اپنے اندر، یہ کیفیت جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا رکھتی ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کتاب کا جاننا یا ایک عام سی کتاب کو پڑھنا ایک برابر ہوگا کہ ہم نے اپنی کچھ معلومات جو ہے نا، کچھ قصے کہانیاں جو ہے ان سے اپنی معلومات میں اضافہ کر لیا ہے، اور اپنی روح جو ہے اور قلب اور اعمال کی درستگی جو ہے اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم یہاں معلومات کے اضافے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ اپنی روح اور دل اور اعمال کی درستگی کے لیے بیٹھے ہیں. کیونکہ یہ کتاب کیا ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ پیچھے اس کتاب کے بارے میں پڑھا، اب یہ ہم پھر ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے. یہ کتاب شفا ہے، اصلاح کا ذریعہ ہے. تو پھر اللہ سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں وہ کچھ عطا کر دے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی کا انحصار اسی پر ہے. بہرحال ہم جو کچھ پڑھیں گے اپنے سامنے ایک ہی لفظ کو رکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے اندر تقوی لانا ہے، اپنے رب کا خوف لانا ہے، اپنے رب سے ڈرنا ہے. تو یہ معیار رکھیں گے تو ہی ہماری سوچ، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، اس کی ہر چیز اس میں انوالو ہوگی. اور یہی ہمیں مطلوب و مقصود ہے، یعنی کانشیس اویئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا گول ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. اور پھر میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ جہاں جہاں تقوی کی آیات آئیں ان کو آپ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرتے جائیے. پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ آیات جو ہیں وہ جب بھی ہم قرآن کھول لیں گے تو ہمیں اس وقت کی یاد دلائیں گے، اور اس سے جو سیکھا ہوا سبق ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور وہ ایسے آئے گا جیسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں. یقین مانیے بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اس طرح پڑا ہوا چیز جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو، اور پھر آپ دوبارہ سے اپنے قرآن کو کھولیں اور اس کو ریکال کریں، تو آپ کے دل کے اندر وہ ایک تاریں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں، وہ چیزیں ساری یاد آ جاتی ہیں. تو اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کا لیول جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن. تو ہم نے اپنے ایمان کی
اس کی حلاوت کو ہلاتے رہنا ہے، اس کی حلاوت حاصل کرتے رہنا ہے، اس کے اندر اونچ نیچ آتی رہے گی اور ہم نے اس کو مزید مزید نکھارتے جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب کیا ہوا کہ تقوی ہمارا پوائنٹ ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث سے میں آغاز کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 باتوں کے بارے میں پوچھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کے لیے خالص ہیں، اور 7ویں بات کو موسیٰ اپنے اندر پسند نہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ کس کے اندر تقوی ہے؟ وہ جو مجھے ہر وقت یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو مجھے ہر وقت یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں۔ گویا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہر دم، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک یاد پر وہ یاد چھا جائے، یہ ہے اللہ کا تقوی۔ اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ ہمیں کبھی بھی نہ بھولیں، ہمارے تنہائی کے اوقات ہوں، ہمارے سب کے سامنے ہوں، ہم اکیلے ہوں، ہم کہیں بھی ہوں، ہمیں رب نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ رب کی ذات ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کون سا تیرا بندہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، گویا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس جو اس بندے کو پسند کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھولتے ہیں جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کتاب کو کس نیت سے پڑھنا ہے؟ اس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ الحمدللہ۔ چلیں ہم اپنی قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ جی، سورہ فاتحہ سے پہلے میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کرنا چاہتی ہوں مجلس کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب یہاں پہ اس جگہ اسی لیے بیٹھے ہیں اور یہ بھی ہماری اس وقت مسجد ہے، تو اس کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس کی فوری جزا ان کو کیا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فوراً کیا ان کو جزا دیتے ہیں؟ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا دل کے اندر تڑپ نہیں وہ اٹھ جاتی کہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اس ٹائم اپنے مقرب فرشتوں میں کر رہے ہوں گے؟ کیا میں اتنی گنہگار اس چیز کی حامل ہو سکتی ہوں؟ تو ہمارا رب اور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ کروائے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مجلس ہے اللہ کی جو یہ کروا رہی ہے۔ اللہ ہمارا ذکر جو ہے وہ اپنے مقرب فرشتوں میں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ میرا، یہ بندی میری اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کے میری رضا کی خاطر یہاں پہ اکٹھے ہو کے میرا نام لے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس نیت کو خالص کر لیں، اس نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا مبارک کرے، ہمارے لیے ہمارا علم ہمیں مبارک کرے، اور ہمارے عمل اور زندگی میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپے ہوئے ہے۔ الحمدللہ اس ٹائم جتنی بھی بہنیں آن لائن ہیں، جتنی بھی واٹس ایپ پہ ہیں، جتنی بھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے رحمت کی انڈر ہیں، اور فرشتے ان کو پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں ہم اپنے قرآن پاک کا۔ اس سورت میں آیات ہیں 7۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورت مکیہ۔ رکوع ہمارا اس میں 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مغضوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اس سے دعا مانگنے کا طریقہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس کے آداب سکھائے ہیں دعا مانگنے کے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اور یہاں پر اللہ کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ دعا مانگنے کے طریقہ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورت جو ہے وہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے۔ پہلے ہم سورت کی فضیلت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی افضلیت کو دیکھتے ہیں، اور پھر سورت کے آگے اس کے بارے میں الیبوریشن پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جیسی سورت پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی۔ یہ سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ ہر نماز میں، 5 نمازوں میں، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 5 وقت اس کو پڑھا جاتا ہے، اپنی نمازوں کے اندر 5 نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے اس صورت کی۔ اور اسی طرح یہ صورت جو ہے وہ سب سے افضل صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فضیلت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ نبیوں میں رکھی، بندوں میں رکھی، کتابوں میں رکھی، مہینوں میں رکھی، دنوں میں رکھی، انسانوں میں رکھی، ہر چیز میں رکھی۔ تو قرآن جو ہے وہ سب سے افضل، قرآن کی یہ سب سے افضل صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا، وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ تو اس سے ہمیں اس کی افضل صورت ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس صورت میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کیسے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ کی اس طرح حمد و ثنا کرو جیسا اس کے شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اس سے دعا کرو۔ تو اللہ کے ناموں اور صفات کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کے اندر دیکھیں پہلے اس کی تعریف اور پھر اس کے ناموں اور صفات کے وسیلے سے دعا کرنا آیا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اس کے ساتھ ان کو پکارو اور اللہ کو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں کیا ہے کہ سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اخلاص سے دعا کرنے کا بھی طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دعا میں بھی اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے۔
تو ہمیں اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے کہ سب سے پہلے تو مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کن کا راستہ مانگنا ہے اور کس کے راستے سے پناہ کی دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین دعا مانگنے کے قابل کرے اور ہم لوگ اللہ سے اچھی اچھی سی دعائیں مانگیں۔ رحمان الرحیم جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے، بہت بڑی جو ہے وہ دو صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جو ہے وہ جنات اور انسانوں اور چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی اور رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر وہ رحمت فرمائے گا۔ تو دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، مالک ہے یوم قیامت کا، اور ہم اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں، اور اس سے کس راستے کی طلب کرتے ہیں، صراط مستقیم کی، اور وہ راستہ جن پر انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور صحابہ اکرام ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر آگے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو ان کا راستہ اس میں مانگا جا رہا ہے، اور ان راستے سے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی دوڑ کی دعا تو کرنی ہے اور نیکیوں کی دوڑ میں شامل ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، برے کاموں سے بچائے، کیونکہ دیکھیں 10 نیکیاں کر لی اور 20 برائیاں کر لی تو فائدہ، برائیاں تو پھر زیادہ ہو گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کس سے دعا کرنی ہے؟ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کا، قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے، جو مالک ہے تمام دنیا کا، جو مالک ہے تمام انسانوں کا۔ تو ہمیں اپنی اس جو دعا ہے سورہ فاتحہ، اس کو صحیح طریقے سے اس کا ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں کس طریقے سے دعا مانگنے کے آداب سکھائے ہیں۔ یعنی پہلے حمد اللہ کی، پھر اس کی صفت یعنی اس کی تعریف، اس کا اسماء حسنہ، پھر اس کو تمام جہانوں کا مالک ماننا، پھر اسی سے ہی دعا کرنا کیونکہ وہی رب ہے، وہی مالک ہے، خالق ہے اور مدبر ہے، اور پھر کون سا راستہ؟ جو سیدھا راستہ صراط مستقیم کی دعا کرنا اور برائیوں سے بچنے کی دعا کرنا۔ یہ طریقہ کار، یہ ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ تو اس کو ہم نے ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ ہم نماز کے لیے کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی سے ہم اپنی سورہ فاتحہ کو ختم کرتے ہیں اور آگے ہمیں نہیں کچھ بھی پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ کے گئے ہیں۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو کرتے ہوئے، اس سورہ کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، پھر اللہ کے ناموں کا واسطہ دے رہے ہیں، پھر اس کو یوم قیامت کا رب مان رہے ہیں، یوم آخرت کا رب مان رہے ہیں، دنیا کا رب مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی دعا کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو قرآن و سنت جو ہے وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کا راستہ ہوتا ہے، جو متقین کا راستہ ہوتا ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق اللہ نے دیا ہو تو اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں۔ تو ہمیں دعا مانگنا ہے اور اللہ سے صراط مستقیم مانگنا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا تھا۔ الحمدللہ۔ اب ہم اپنی سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ آیات ہیں 286، سورہ بقرہ مکیہ، اس میں رکوع ہے 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کن کے لیے ہے، یعنی اس کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کیا ہے کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کیا ہے، یہ ہدایت دیتی ہے جو پرہیزگار لوگ ہیں. پرہیزگار یعنی متقی لوگ ہیں. متقی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ایمان اور تقوی ہوتا ہے. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آگے کیا آ رہا ہے کہ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. متقین کی کیا خصوصیت ہے؟ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے اکثر مطلب قرآن پاک پہ لفظ یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو. کیا لفظ آتا ہے؟ نماز قائم کرو. تو قائم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا نماز کو کھڑا کرو، نماز کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو شرعی تقاضوں، تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا. یعنی وضو پراپر طریقے سے کرنا. اور وضو کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. پہلے بسم اللہ پڑھے پھر اپنے ہاتھ دھوئیں. ٹھیک ہے، جس نے بسم اللہ نہیں وضو سے پہلے پڑھی تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوا. جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وضو پراپر طریقے سے کرنا ہے، پھر وقت کی پابندی کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. پھر ان کی اگلی خاصیت کیا بتائی جا رہی ہے متقین کی؟ کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ رزق جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں ان سے پہلے نازل کی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہے متقی لوگ کہ ایک دن آئے گا کہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. تو کیا ہے؟ دنیا فانی ہے، دنیا کامیابی والی جگہ نہیں ہے. اور آگے یہ آ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اب ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے کہ فلاح کون لوگ پاتے ہیں؟ جو متقی ہیں. متقیوں کی خصوصیات بتا دی گئی کہ متقی کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، مال میں سے خرچ کرنے والے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. دیکھیں فلاح دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی. فلاح کیا ہے؟ فلاح مکمل کامیابی ہے. تو دنیا تو فانی جگہ ہے، دنیا تو فنا ہونے والی جگہ ہے، ختم ہونے والی جگہ ہے اور ہر عروج کو زوال ہے. کامیابی وہ ہوتی ہے جو ختم نہ ہو. تو دنیا میں کامیابی مل نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ فنا ہو جانی ہے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. تو رب کی رضا کا حصول جو ہے وہ صرف اور صرف جنت پہ ہے. تو جنت میں ہی ہمیں وہ کامیابی جو ہے وہ فلاح کی صورت میں ملے گی. کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناکام نہیں ہونا چاہتا. جس چیز کی بھی انسان خواہش کرتا ہے نا اس کو پا لیتا ہے. کبھی نہ کبھی وہ کوشش کرتے کرتے چاہے دیر سے ہی لیکن انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشگی کی فلاح جو ہے وہ آخرت میں انشاءاللہ عطا کریں گے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تمہیں انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. بعض لوگ
ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دماغ بند کر دیے ہیں، ان کو کچھ کہنا، ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا، ان کو خبردار کرنا نہ خبردار کرنا ایک برابر ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے وعید کیا ہے؟ سخت سزا کی ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور وہ اندر سے مومن نہیں ہیں، یعنی وہ جھوٹے اور فاسق ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، ان کے دل میں بیماری ڈال دی ہے، جسے اللہ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے پر مسلسل اڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ تو دھوکہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ ہم جو ہے وہ لوگ فلاح پانے والے کون سے ہیں، وہ کامیاب لوگ کون سے ہیں جو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 5 چل رہی تھی، اب ہم آگے چلتے ہیں اس سے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، جیسے آیت نمبر 8 اور 9 میں آ رہا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم نے متقین کی خصوصیات پڑھی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دنیا کو فانی سمجھتے ہیں۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو دل سے نہیں مانتے، جو اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت پر، لیکن کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جب جس کے دل میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، مزید بڑھا دیتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے ان کے دل میں۔ تو اس کی، اور وہ کیا ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہے نا کہ کوئی مومن ہو نہیں سکتا جو جھوٹ بولے، تو منافق کی اصل خصوصیت کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس کی پاداش میں ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ سزا یہاں بتا رہے کہ دردناک سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے پاس آپ نے ہائی لائٹر بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹر رکھنے ہیں آپ نے، ان کے ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ جب بھی آپ اپنا یہ قرآن کھولیں پورا سال آپ کو یہ یاد آئے کہ میں نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ روشن ہو کے یہ آیات ہمارے آگے چمکتی ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں، کیونکہ دیکھیں ہم ایک لیول پہ نہیں رہتے، ایمان جو ہے ہمارا ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے،
تو ہمیں اپنے ایمان کو ہلاتے رہنا ہے. اور ہمارا یہ جو قرآن ہے جو آج ہم لے کے اپنی گودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا سال ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا کہ ہم اس کے اوپر لکھتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھتے جائیے. اپنے ہاتھوں سے جتنا لکھا جاتا ہے لکھیں اس کے اوپر، جتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ ہائی لائٹ کیجیے، تاکہ آپ جب اس کو کھولیں آپ کا دل بھی خوش ہو اور آپ کو یاد آئے کہ اس طرح ہم نے اکٹھے ہو کے پڑھا تھا اور ہم نے کچھ سیکھا تھا انشاءاللہ. تو پھر آگے ہے کہ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہے. اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتے؟ روک سکتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں کہ اپنی جتنی کھیلیں کھیلنی ہے، جتنی چیزیں کرنی ہے کر لو، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہاں تک تمہاری پہنچ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے کہ اپنی دنیا کے بدلے ہم آخرت نہ گنوائیں. انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے بدلے اپنی آخرت جو ہے وہ گنوا دی. اور مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور یہ ہرگز صحیح رستے پہ نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارا ماحول روشن کر دیا اس آگ نے، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. یعنی اگر ایک جگہ پہ اندھیرا ہے، ہم وہاں پہ لائٹ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز کو، لیکن کیا ہے وہاں روشنی کی اور اللہ نے ہمارا آنکھوں کا نور ہی چھین لیا، ہمیں کچھ نظر آئے گا؟ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے آنکھوں کی بصارت اللہ نے چھین لی، ان کے دل کی بصارت چھین گئی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہ آئے. یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے. استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کس طرح کہ ہمیں وعید دے رہے ہیں کہ یہ بہرے گونگے اور اب یہ نہیں پلٹیں گے. تو یہ منافقین کے لیے ہے. پھر آگے آ جاتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. آیت نمبر 19 پہ ہوں میں. تو یہاں پر کیا ہے کہ پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. پھر جب کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی بصارت اور سماعت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر دیکھیں رعد و برق، یہ جو بارش ہے کصیب من السماء، یعنی بارش، اور جو رعد ہے یعنی کڑک اور بجلی، یہ کیا چیز ہمیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو یہ وہ احکامات ہیں، ان کو سخت احکامات جو اللہ تعالیٰ کے اترے ہیں ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر یہ احکامات ایسے آتے ہیں جس طرح بجلی کڑک، یہ ان پہ ایسے بن کے گر رہے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں ان کے احکامات کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ سمجھے کہ بارش ہو رہی ہے، بجلی پڑ رہی ہے، کڑک ہو رہی ہے، تو آپ بچتے ہیں اس سے، تو یہ ایسے ان احکامات سے بچ رہے ہیں، اللہ کے سخت احکامات سے اس طرح بچ رہے ہیں، لیکن ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے اوپر یہ بجلی بن کے گر رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، ان قریب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے ان کی نور بصارت چھین لیں گے، سلب کر لیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارے اور تم سے پہلے لوگوں کے لوگ جو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کیونکہ ہم
سب جو ہے وہ اپنے رب کے بندے ہیں اور وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ دیکھیں رب کیا چیز ہے، رب کیا ہے؟ رب کسی اور کے لیے نہیں ہم استعمال کر سکتے، کسی بندے کے لیے نہیں، رب کر سکتے ہیں لیکن الرب نہیں کر سکتے۔ یعنی الرب جو لفظ ہے نا وہ کسی کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا۔ الرب کامل لفظ ہے اور اس کی کامل خصوصیات ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہے؟ مالک، خالق، مالک اور مدبر۔ خالق سب کا خالق، پیدا کرنے والا، مالک اس ہر چیز کی سلطنت اس کے پاس ہے، مدبر جو ہمارے لیے تدبیر بھی کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمارے لیے تدبیر بھی بنائی، ہمیں کام بھی بتائے، ہمیں زندگی گزارنے کے راستے بھی بتائے، ہمیں بتایا کہ ایسے کرو۔ اللہ نے تو وہ چیز کی ہمارے، ہم تو اس کی سوچ جب اللہ کو پڑھتے ہیں نا، اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں تو دل کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یقین مانے کہ اللہ مدبر کیسے ہے، ہم نے کبھی اس چیز سے سوچا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سارے دنیا کے مالک ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے آسمان تھاما ہوا ہے، تو مدبر بھی وہی ہے، تو وہ ہے رب۔ ٹھیک ہے، تو رب کو کیا ہے کہ اس کو مانے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ عبادت اسی کے لیے ضروری، عبادت اسی کے لیے کرے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں۔ آگے آیت نمبر 23 پہ آ جاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پھر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یا اتاری یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سب جس کو چاہو اس سے مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، ساتھ اللہ کیسے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تم نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن تم انسان اور پتھر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم صورت نہیں اس کی بنا سکتے تو وہ آگ کے تم ایندھن ہوگے جس میں انسانوں کے جسم اور ساتھ پتھر۔ ذرا سوچیں پتھر اگر گرم کیا ہوا ہو تو کیا جلدی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ پتھروں کی آگ، پتھروں سے وہ جلائی ہوئی آگ ہونی ہے، اور اس کے اندر پھر انسانوں کے جسموں کا چربی چکنائی کیسے بھڑکے گی، کتنی وہ آگ بھڑکے گی، تو اس کا ایندھن ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کے بارے میں اپنے دل میں کوئی شک نہیں رکھنا کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے دل میں کوئی اس کے بارے میں شک نہ آئے، کیونکہ شک جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قرآن سے انکار جو ہے وہ آگ کا ایندھن بننے والی بات ہے کہ ہم آگ کا ایندھن بنیں گے قرآن سے انکار کرنے پر۔ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو۔ دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تسلی بھی، پیار بھی، کتنا انداز خوبصورت ہے اللہ کا کہ ایک طرف ڈرا دیا، فوراً اپنے ان بندوں کے لیے رحمت ساتھ ہی برسا دی، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان کے لیے کیسا ہے؟ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے، ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے۔ تو ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا۔ یہ آگے جو ہے بہت امپورٹنٹ جو ہمارے لیے آ رہی ہے مثال، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، آیت نمبر 26 پہ ہوں، مثلا بعودتا فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به الا الفاسقين۔ تو ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی تمثیل دے، یعنی ہمیں وہ مثال
وہ اس سے بھی حقیق چیز کی مثال سے نہیں شرماتا۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تفسیروں سے اللہ کو کیا سروکار، کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اللہ کیوں دے رہا ہے مثالیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا وہ ایسی توجیہیں گھڑتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ ایک ہی ہے، اور بہت جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے، اور بہتوں کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ بھی انہیں مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ یعنی گمراہی میں اللہ تعالیٰ انہی کو رہنے دیتا ہے جو فاسق ہے، جو جھوٹے ہیں، جو اللہ پر نہیں ایمان لاتے، آخرت اور اس کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے عہد کو مضبوط نہیں تھامتے اور عہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں کس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کوئی صورت ان سے نہیں بن سکتی تھی، اور جب وہ کوئی بھی صورت نہیں نکال کے لائے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس میں مین میخ نکالنا شروع کر دی کہ اس قرآن میں یہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے بلا اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے، اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے کرے۔ پھر انہوں نے ایسے کہنا شروع کر دیا نا، کیونکہ وہ فاسق تھے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو فرق کیا ہے انسان کے اندر، کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک ہے جو قرآن پڑھ کے سیدھے رستے پہ چل پڑے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے اور دلدل میں گھس جاتے ہیں اور گمراہیوں کی دلدل میں گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے، ہمیں گمراہی سے اللہ تعالیٰ نکال دے، ہمیں یہ دعا کرنی ہے۔ تو فاسق کیا ہے، وہ گرتا ہے گمراہیوں میں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتا۔ اور اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں۔ یعنی اب فاسقوں کی یہاں پر خصوصیات بتائی جا رہی ہیں پھر، کہ فاسق کیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہیں، وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشتے آپس کے جو ہے وہ نبھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فاسق اپنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر بڑا اجر رکھا ہے کہ آپس کے رشتوں کو بناؤ، آپس کے رشتوں کو لے کے چلو۔ تو پھر کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو جب رشتہ داریاں کٹیں گی، ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، فساد ہی ہوگا۔ تو حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو خاسرون میں جو عہد توڑتے ہیں اور رشتہ دار، یہ خاسرون ہیں، خسارہ پانے والے، یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ تو تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہی تمہاری جان لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر واپس آنا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسماء الحسنی آ رہے ہیں، تو ہم نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے نام ہے۔ ٹھیک ہے، علیم، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ باریک بین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ انڈر لائن کریں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اسماء الحسنی میں سے نام ہے یہاں پر۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے؟ تو ہمیں یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں غور و فکر کو لازمی پکڑنا ہے۔ ہم ہر چیز کو کرتے ہیں، ہم ایون دیکھیں کوئی فروٹ بھی کھاتے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کی گٹلی سے کیا کیا چیزیں نکل، یہ فروٹ بنا کیسے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کے اندر جو اتنا میٹھا مٹھاس جو ہمیں مل رہی ہے، اتنی طاقت مل رہی ہے، اس کے اندر جو چیزیں یہ کہاں سے آئیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمیں پتا ہے کہ بس موسم کا فروٹ آیا ہم نے کھانا ہے، چھیلنا ہے اور کھانا ہے، اور پھل پھینک اس کی گٹلیاں پھینک دینی، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ تو ہمیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تو اللہ سے محبت بڑھتی ہے،
تو اللہ سے محبت بڑھنے کا کیا ہے, بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس کی محبت میں اس کی چیزوں پر غور و فکر کریں, دنیا میں غور و فکر کریں. وَنَحْنُ آیت نمبر 31 پہ ہوں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِي وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو کیا ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا ہم انہیں ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں میں زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فرشتوں کو بتایا نا کہ میں ایسے زمین میں انسان بشر بنانے والا ہوں, تو انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ یہ تو زمین کا نظام بگاڑ کر رکھ دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے, علم دیا. سب سے پہلے کیا دیا؟ علم دیا. ٹھیک ہے, اللہ نے سب سے پہلے بنائی بھی قلم تھی, سب سے پہلے قلم بنائی, اس کو کہا لکھ. اس نے کہا اللہ سے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اب سے لے کے جب تک دنیا نے ختم نہیں ہونا تب تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ. تو سب سے پہلے کیا کیا؟ قلم بنائی. قلم کے ساتھ پہ علم کی فضیلت. تو دونوں چیزوں کی کتنی فضیلت ہے یہ ہمیں یہیں سے پتہ چل گئی. پھر آگے جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا اور اللہ نے اب ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے اذن کے ساتھ جب ان کو نام بتائے, اللہ نے اب اس بندے کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کے لیے کہا. تو کیا کیا؟ ابلیس نے تکبر کیا. تو جس کے پاس علم ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کا مقرب جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا اور بہت عبادت گزار. اللہ کے ہاں اس کا بہت رتبہ تھا. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں علم اگر آ جاتا ہے تو ہمارا امتحان بھی ہونا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے رکھنا ہے اپنے اندر, کہ اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے علم کے ساتھ ہماری امتحان بھی لازمی ہے. تو ہمیں سمعنا و اطعنا کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو ابلیس نے تکبر کیا اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. تو جس کے پاس علم ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا. علم کی وجہ سے دل اور دماغ کیا ہے؟ روشن ہو جاتے ہیں. لیکن شیطان کا خطرہ جو ہے وہ ہر ایک کو رہتا ہے. یہ نہیں بھولنا کہ ہاں بھائی مجھے تو علم آ گیا ہے, میں نے تو قرآن پڑھ لیا, میں نے تو یہ ترجمہ پڑھ لیا, مجھے تو ساری بات کا پتہ ہے. نہیں, شیطان ہر وقت ساتھ ہے, وہ کہیں بھی بھٹکا سکتا ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور ہمیشہ عاجزی رکھنی ہے کہ ہم ابھی بہت چھوٹے ہیں, ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے اوپر ہم تکبر کر سکیں. تو ہم نے ابلیس والی صورتحال اختیار نہیں کرنی انشاءاللہ. تو پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے, مگر کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کر دیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو اس میں جو وعید ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ سے بچانا ہے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو.
اور تمہارے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہوگا۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کیا آ رہی ہیں؟ صفات آ رہی ہیں۔ رحمان، انہو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم۔ آیت نمبر 37 پہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم، معاف کرنا، درگزر کرنا صفت آ رہی ہے۔ تو دنیا میں کیا ہے، انسان جو ہے وہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن غلطی کے بعد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ توبہ کا دروازہ کب تک بند نہیں ہے؟ جب تک ہماری جو آخری سانس ہے، یعنی موت کی جو سختیاں وہ شروع نہ ہو جائیں۔ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہے۔ تو انسان کے لیے دو قوتیں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، ایک ہے فرشتے اور دوسرا ہے شیطان۔ تو ہمیں ہر وقت ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ہر وقت ان کو شیطان کو مات دینی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب بھی کوئی وعید کی آئے تو استغفر اللہ ضرور کہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشخبری آئے تو الحمدللہ آمین کہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے اور ہمیں اس سے دور رکھیں۔ جب بھی قرآن آپ پڑھیں، اس لیے تو کہہ رہی کہ آپ انڈر لائن کریں اپنی چیزوں کو، کہ جب بھی قرآن پڑھیں، سارا ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم کچھ چیزیں تو پتا ہو نا، اس پہ ہم اپنے رب سے فوراً دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت ہمارا رب بھی ہماری طرف متوجہ ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں، وہ بھی ہمارا سن رہا ہے انشاءاللہ ہمیں۔ یا بنی، آیت نمبر 40 پہ ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، اور میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جانا۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، دیکھیں پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام بالکل نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صبر جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز سے بھی بڑا ہے، صلات سے بھی بڑا درجہ کیا ہے؟ صبر کا ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ پہلی چوٹ پر، یہ نہیں ہے کہ آہو فگاں کر لی، واویلا مچا لیا تو پھر کہا اچھا ہن صبر کر دیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر پہلی چوٹ پر صبر، اس کو کہتے ہیں صبر، اس کا درجہ ہے جو کہ بہت مشکل ہے، بہت مشقت طلب کام ہے، لیکن اس کا درجہ ہے صلات سے آگے۔ تو کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے امامت چھینی جا رہی ہے، یہاں پر اوپر جو بنی اسرائیل ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ذرا خیال کرو اس میری نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی۔ تو کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی تھی، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان سے واپس لے لی گئی، پھر اس کو امت محمدیہ کو دی گئی، ہم لوگوں کو، اور آج ہم کیا حال کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں خود سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے سے بھی کہا گیا کہ اس سے بچو، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات پر عمل زیادہ کرتا ہے اور صبر سے کام کم لیتا ہے، کیونکہ اس کی خواہشات جو ہے نا وہ اس کی زیادہ سامنے ہوتی ہیں، اس کو صبر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، کہتا ہے کہ میری ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہی ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو جائے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ صبر کا دامن پکڑنا ہوگا۔
آیت نمبر 46 پہ آ جائیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے بھی مدد حاصل ہوگی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس حالت میں تم رب کی طرف تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بحریت گزار دیا اور پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. اب اس اوپر جو ہم نے آیت نمبر 46 پڑھی ہے، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت کا شوق پیدا ہو رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، ہمارا ہر کام جو ہے نا اس کے پیچھے کیا؟ اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرمانا آخرت میں. تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ کو بھی شوق ہوگا ہم سے ملنے کا انشاءاللہ. آیت نمبر 51 پہ آ جائیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم پر ظلم کر رہے تھے، جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی زیادتی ہے انسان کی طرف سے کہ 40 روز نہ انتظار کر سکے، اتنے بے صبرے، اور پھر اللہ سے معافی کا ذریعہ دیکھے کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا. اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں اور اللہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. بار بار صبر، شکر، صلات ذکر آ رہا ہے، بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا کیا ہے؟ حصہ ہونے چاہیے. اب نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی خود ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ ظلم میرے اوپر نہیں تھا، ان چیزوں کا انکار کر کے، ان چیزوں کو نہ مان کے، ان چیزوں کا شکر ادا نہ کر کے. منسلوا، ٹھیک ہے، اوپر بارش، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں یہ. انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا، اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اس سے بھی انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ میرے اوپر ظلم نہیں تھا، اپنے اوپر ظلم کر گئے. تو یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہتے جانا حطاتن حطاتن، ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اللہ کا حکم کیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ،
لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے حتتن حتتن کہتے ہوئے. آگے آ جائیں آگے. مگر جو بات اس سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا. اللہ کا حکم اتنا بھی نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے اتنی چیزیں دی اور کہا کہ اتنا سا حکم مان لو, انہوں نے اس کو بھی بدل دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تھی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو, چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے, 12 قبیلوں نے ان چشموں کو اپنے اپنے نام کیا تھا. تو ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کے لیے, کہ ہر قبیلے کے پاس ایک ایک چشمہ آیا. تو اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. ٹھیک ہے, کہ ہم رزق کھاتے ہیں اللہ کا, ناشکری کرتے ہیں اللہ کی, اور کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد برپا کرتے ہیں. کوئی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے. تو یاد کرو جب اچھا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہاں پہ منسلبہ سے بھی انہوں نے بیزاری ظاہر کر دی کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار, ساگ, ترکاری, ککڑی, کھیرا, گیہوں, لہسن, پیاز وہ ہمارے لیے پیدا کر دو. تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا چیزوں پر مان رہے ہو, کیا تم ادنا چیزیں مانگ رہے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو, جو کچھ تم نے مانگا وہاں تمہیں مل جائے. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی. تو ہمیں اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہ جو ہماری جو نجات کا دار و مدار ہے وہ ہماری ایمان ہے, ہمارا ایمان اور عمل صالح ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ہمیں نعمت عطا کرتے ہیں تو اس پہ ناشکری نہیں کریں, ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ ذلت, خواری اور پستی اور بدحالی جو ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتی. تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنا موازنہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ہر بندے کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے جو دوسروں کے نہیں ہے, دوسرے کے پاس نہیں. اللہ نے ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنی نعمت کو کم نہیں جاننا ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو ہمیں کیا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے. ضروری کام کے پیچھے ہم نے غیر ضروری کام نہیں کرنے ہیں, ضروری کاموں کو چھوڑ نہیں دینا ہے اور غیر ضروری کاموں کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. تو تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے. تو تقویٰ ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہوگا انشاءاللہ. اب یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہو یا یہودی عیسائی ہو یا سابی, جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا, ٹھیک ہے, اور نیک عمل کرے گا, اس کا رب اس کو اجر دے گا. اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اسی کے لیے کوئی خوف, کوئی غم, کوئی رنج نہ ہوگا. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود سے نکل کر جاتے تھے. اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے, چاہے وہ عیسائی تھے اس وقت, چاہے وہ سابی تھے, چاہے وہ کچھ, جو کیا ہے اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر, روز آخرت پر ایمان لائے گا, تو اللہ کیا کریں گے, اس کو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے اور اس کو آخرت کے دن کوئی کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا. اس دن آپ کو پتا ہے کہ چہرے, کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور سیاہ چہروں والے اس وقت خوف میں مبتلا ہوں گے, اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ خوش کہہ رہے ہوں گے, دیکھو میرا اعمال نامہ, دیکھو میرا اعمال نامہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو روشن چہرے والوں میں شامل کریں, آمین. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا, اور جو احکام و ہدایات ان میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم میں تقویٰ کی روش پیدا ہو. تو آج ہم نے اپنا جو گول بنایا تھا وہ بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے, تقویٰ پیدا کرنا, ہمارے اندر تقویٰ کی روش آنی چاہیے.
ہمیں تقوی کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ ساری آیات ہمیں روشن سامنے بن کے، ہمارے سامنے روشنی بن کے آ رہی ہیں کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ آیت نمبر 64 پہ آ گئی ہوں میں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور نہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یعنی اس ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر اللہ ساتھ چھوڑ دیتے تو دنیا قائم نہ رہتی، کوئی نام و نشان نہ رہتا۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا جنہوں نے سب کا قانون توڑا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، اس آیت کو بھی، یہ بھی اس میں بھی تقوی کا ذکر ہے، یہ بھی تقوی ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا قانون توڑا تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو بندر بنا دیا اور کہا کہ پھر تم اسی حالت میں رہو۔ تو جب تک کام جو ہے وہ قربانی کے درجے تک نہیں پہنچتا نا، تو وہ کام نہیں ہوتا۔ ہر جو کام ہے وہ قربانی مانگتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قربانی دے کے آئے ہیں، ہم اپنے وقت کی قربانی دے کے، ہم اپنے گھروں کی قربانی دے کے، ہم اپنے کاموں کی قربانی دے کے، ہم اپنی ذات کی قربانی دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح بند کے بیٹھنا سننا مشکل کام ہے نا، تو کام اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آیت نمبر 67 پر پہنچے ہیں، 67 سے ہم آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، جاہلوں کی سی باتیں مت کرو۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوس عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے، یعنی مشکل ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتی جاتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا نہ کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ان کے ہیلے حجتیں، تو اس چیز کو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دین کی چیزوں کے اوپر اندر اتنی باتیں مین میں مت نکالو۔ وہی بات سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو مان لیا۔ تو ہماری یہ روش ہونی چاہیے، ہماری ان بنی اسرائیل والی روش نہیں ہونی چاہیے کہ گائے جب گائے کہہ دی تو گائے کر دو، رنگ بتاؤ کیسی ہو، چلتی کیسے ہو، بیٹھتی کیسے ہو، یہ کوئی طریقہ کار؟ یہ صرف اور صرف پریشرائز کرنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایسی ایسی مین میک نکالتے ہیں کہ وہ بات کہیں سے کہیں کسی طرف چل پڑتی ہے کہ آپ کو بھئی جو بتایا جا رہا ہے جو سمجھ آ رہی ہے اس پہ عمل کر لو، بس بات ختم۔ لیکن اس چیز کی بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ دین میں دین کے احکامات میں بال کی کھال اتارنا منع ہے، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اور تمہیں یاد ہے کہ وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اور اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بالکل سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے تھے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔
اب دیکھیں یہ بہت غور طلب بات ہے کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہاڑ لرز جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اگر قرآن جو ہے وہ پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو وہ زمین میں دھس جاتا۔ انسان تو اتنا بے عقل ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ اور پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، لیکن پتھر جب پڑتا ہے تو اس کے اندر کیا چشمے نکل آتا ہے، پتھر پٹ کے گرتا ہے تو اندر سے چشمہ پھوٹ آتا ہے۔ پتھروں سے بھی فیض حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ اتنے سخت ہیں لیکن وہ پھر بھی فائدہ پہنچانے والے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو کتنی سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں اپنے اوپر رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، تورات، انجیل ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے ہے فرعون کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس میں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ ہم کر کیا رہے، ہم تو نہیں ان لوگوں کی طریقوں پر چل رہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے حالانکہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے، بے وقوف ہو گئے۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارا رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کیا کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا علم یا تھوڑا سا فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کے لیے یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، ہدایت، نصیحت اور راہ دکھانی۔ یہ ہمارے قرآن کا اصل مقصد ہے، اور وہ اس کے اندر اپنی چیزیں ڈالنا چاہتے، اپنی تحریفیں کرنا، جس طرح تورات کی شکل بدل دی، زبور کی شکل بدل دی، کوئی اصلی احکامات انہوں نے نہیں رہنے دیے، لیکن وہ قرآن میں بھی ایسا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر خود لیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلا وجہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا ہے قرآن کی چیزوں میں، ٹھیک ہے، خام خواہ کے سوال نہیں کرنے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے زیادہ سوال کرنے سے حق بات پیچھے رہ جاتی ہے اور پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوال پہ سوال نکلے گا نا، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول کے، اس طرح ہمیں نہیں پتا، ہر بندے کو علم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کے دل کے اندر تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے کہ یہ تو سوال کا جواب نہیں ہے، اس کا کیسا علم، کیسا دین، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے، تو جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، اس کو من و عن قبول کر لو، اس میں سوال جواب نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اس کے جو دل ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا نصف مکمل ہوا، ہم آج اسی نصف کے اوپر اپنا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم نصف سے سٹارٹ کریں گے آگے، اور آگے ہم پورا پارا ایک کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج سٹارٹ میں تھوڑی سی لیبریشن تھی، سورہ فاتحہ کو دل چاہتا تھا تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا، اور سیکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم حاسبني حسيبا يسيرا، اللهم حاسبني حسيبا يسيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا مالک، یا پروردگار، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات، اللہ تعالیٰ ہمیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، ہم حقیر لوگ، ہم اپنے گناہوں کے بوجھ لیے ہوئے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع عطا کر دے اور ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے، اے اللہ ہمارے اندر کو ہر طرح کے نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کا شوق عطا کر دے، اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے اللہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اے میرے مالک، اے میرے آقا، ہمارا مقام تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری حالت تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمارے سب چھپے اور سب سامنے ہمارے سب کو جانتا ہے، اے اللہ ہم مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہ دکھا دے، اے اللہ ہم ان پہ توبہ کرنے والے بن جائیں، اے اللہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اپنے گناہ کا اقرار کر کے تیری بخشش کی طلب چاہی، اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکیں، ہم ان پہ شرمندہ ہوں، بجائے اس کے کہ ہم آخرت میں آ کے اپنے گناہوں کی کتابیں دیکھیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں اپنے گناہ دکھا دے، اے اللہ ہم ان گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور تجھ سے معافی کے طلبگار، اے اللہ ہمارے نفس کو اس کے مناسب حال تقوی عطا کرتے، اے اللہ آج ہم نے اپنے قرآن کا آغاز جو ہے اس دعا سے کیا تھا، ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کیا تھا کہ اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دینا، اے اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اندر تیرا تقوی آ جائے، ہمارے اندر تیرا خوف آ جائے، اے اللہ وہ خوف عطا کرنا جو تو چاہتا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کی، ہماری روحوں کو جگا دے، ہمارے دلوں کے روشن کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے ساتھ، ہمیں اپنی محبت تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کر دے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے سب دوست اور ہماری تمام امت مسلمہ کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں علم، امن اور رزق اور صحت اور ایمان کی برکتیں ہم پر نازل فرما دے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمانا آخرت میں، اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، یا اللہ روشن چہرے والوں میں شامل کرنا، اے اللہ جن کے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا بہترین انتظام کر دے، اے اللہ جو بیٹیاں اور بچے گھر میں بیٹھے ہیں رشتوں کے انتظار میں، یا اللہ ان کے لیے بہترین زوج عطا کر دے، اے اللہ تمام ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچا لے، یا اللہ فتنے ہر طرف گرے ہوئے ہیں، ہم فتنوں کے دور میں ہیں، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں، ہم بے وقوف لوگ ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد کرنا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو بہترین اولاد سے نوازنا، اے میرے اللہ ان کی خواہشیں پوری کر دے، ان کو اولاد نرینہ سے نوازنا، صحت مند تندرست اولاد سے نوازنا، یا اللہ ان کی تمام دل کی خواہشوں کو پورا کرنا، یا اللہ ہم سب بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ جو چل کے بہنیں آئی ہیں یہاں پر تیرے اس کلام کے ساتھ جڑی ہیں، یا اللہ ان کے گھروں پر برکتیں رحمتیں عطا کرنا، یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسان کر دینا اور تمام آزمائشوں کو دور کر دینا، یا اللہ جس گھر میں ہم تیری محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اس گھر پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما دے، یا اللہ اس گھر میں سے بہترین قسم کے جو تیرے فضل کے نور ہیں وہ اس میں سے پھوٹے، اے اللہ
یہاں پر ایسے لوگ آئیں جن کے جو اپنے اعمال کو بدل سکیں، جو اس قرآن سے اپنے عمل جن کے بدل سکیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے شایان شان قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب بہنوں کا جو آپ میرے ساتھ آن لائن زوم پہ اور یہاں پر رہی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کو یہ چیز پہنچا سکوں اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ ہم سب مل کے اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑی رکھے۔ ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ، آپ اپنا ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے اور آپ کے گھروں میں بھی برکت ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔